یاد رکھیے گا لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریول کرتے ہیں. ہجرت کا کنسیپٹ جو ہمیں سمجھ آتا ہے, دنیا کی بڑی ہجرتیں دو وجوہات سے ہوئی ہیں. یہاں ہوئی ہیں سروائیول کے لیے کہ سروائیو کرنا مشکل تھا, یہاں ہوئی ہیں کہ جس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں, جو جابر حکمران ہے ویسی زندگی آپ کو نہیں دے رہا, وہ گزارنے نہیں دے رہا, اس کے جبر کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے. آپ ایک آسان کام کرتے ہیں, آپ وہاں سے ٹریول کر کے مائیگریٹ کر کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر جو آپ کو تمام کے تمام لوگ ملتے ہیں, ان میں ایک اچھا خاصا طبقہ, تعداد میں بڑا طبقہ جو ٹریول کرنے والا ملتا ہے, وہ نالائق لوگوں کا. یہ میری پہلی ایک نشانی ہے. نالائق سے مراد, پھر میں کہوں گا ہرٹ نہ ہو, نالائق سے مراد یہ سیلف کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. یہ میں نے بڑا ایک عجیب دیکھا جی. انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم وہاں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ دنیا کا سب سے بڑا متھ ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو نصیب ساتھ جاتا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں, انسان جہاں جاتا ہے, انسان اپنے ساتھ اپنا نصیب لے کر جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ علاقہ بدلیں اور آپ کا نصیب بدل جائے. نصیب آپ کا ساتھ جاتا ہے. فقط کیا ہوتا ہے, آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ جگہ بدلتے ہیں. یہاں آپ ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتے تھے, باہر جا کے آپ کیونکہ دیکھ کوئی نہیں رہا, ناک کٹتا نہیں ہے, پھوپھی کی دھی کو پتہ نہیں لگنا جس سے رشتہ ہوا ہے, مامے نے مائنڈ کرنا کوئی نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے وہ سارے کام کرتے ہیں جو یہاں پر آپ کرنے کو تیار نہیں تھے, اور اس کے نتیجے میں آپ کچھ پیسے کماتے ہیں. اب حقائق بڑے عجیب و غریب ہیں. حقائق یہ ہے کہ آپ جب باہر جا کے پیسہ کماتے ہیں تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ گوا دیتے ہیں. وہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ سب سے قیمتی چیز جو سی آپ کے اپنے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, بے حسی تو نہیں ہوتی, لیکن آپ کی شخصیت میں ڈیمیج پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے آکسیجن بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ریلیشنز ہم محتاج ہیں. ہمیں ماں کی ممتا چاہیے, ہمیں باپ کی شفقت چاہیے, ہمیں بھائی کا ساتھ چاہیے. ہم جو انسان چاہتے نہ چاہتے دھڑا بنا کے چلنے والے لوگ ہیں. یہ ہماری برے صغیر کا سب سے بڑی بلیسنگ ہے. ہم سوشل لوگ, ہماری ایک اسٹرینتھ جو سی ہے وہ بینک بیلنس کے علاوہ دھڑا ہے. دھڑا کیا ہوتا ہے؟ دھڑا شاید آپ کو پتا کیا ہوتا ہے. دھڑا ہوتا ہے اکٹ. اکٹ بڑی طاقتور چیز ہے جی. اکٹ یہ ہے کہ میں پھنس گیا ہوں, میرا کزن مجھے نکال لے گا. اکٹ یہ ہے کہ میں پرابلم میں ہوں, میری ہیلپ کہیں سے ہو جائے گی. اکٹ یہ ہے کہ مجھے ضرورت چاہیے, کوئی میرا مسئلہ ہے, میری ضرورت جو ان سے میرا ابا پوری کر سکتا ہے. اب یاد رکھیے گا, آپ اس دھڑے سے نکل کر وہ تمام کے تمام کام جو یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہاں جا کے کر رہے ہیں, دراصل آپ ظلم کر رہے ہیں. اور میں بنیاد بتانے لگا ہوں, اس کی دو بنیادیں ہیں جہاں سے یہ مزاج بنتا ہے. یہ مزاج ہے. میں ایک کیٹیگری کو چھوڑ دیا ہوں. جو سوال ابھی اٹھتا ہے کہ سر جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, سر جو اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنے ہنر اور فن کی بنیاد پہ جا رہے ہیں, جبکہ بڑے اسکیپ کے لیے جاتے ہیں. آپ کو میں بڑے ایسے بچوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو پاکستان انہوں نے چھوڑا ہے, انگلینڈ گئے اسکیپ کے لیے. اسکیپ کیا تھا؟ یہاں ابا پوچھتا تھا, ہیڈ ماسٹر کٹتا تھا, امی کہتی تھی کہ جناب تو پڑھتا کوئی نہیں ہے, مامے تانے مارتے تھے. آخر کار اسکیپ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار کسی بھی طرح کلیئر کرو اور باہر چلے جاؤ, برج بناؤ, ایجوکیشنل ویزا, تعلیمی ویزے کے ذریعے باہر جاؤ. یار وہاں تو موجی نہ ابا ہے, نہ پوچھ گچھ ہے, نہ مسائل ہیں. اچھا پتہ لگتا ہے وہاں زندگی اتنی تلخ ہے. آپ کبھی جا کے ان سے پوچھئے جو انگلینڈ میں زندگی گزار رہے ہیں, یقین کیجیے گا رپورٹ والا حال ہے. سخت ترین زندگی ہے, اور ان کو بڑا اپنے سروائیول کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ کمانا بذات خود ایک چس ہے, وہ تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے, آپ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اب کمانے کے چکر میں پڑ کے, کیونکہ ہنر پیدا ہوا نہیں ہوتا, یہ بڑے دھیان سے سنیے گا, مزدوری کوئی ہنر نہیں ہے. مزدوری ہنر نہیں ہے. میں آج مجبور ہو جاؤں گا, میں لیکچر چھوڑ کے اینٹیں اٹھانے شروع کر دوں گا, کیونکہ میں مجبور نہیں ہوں, تو میں اپنی چوائس سے وہ کام کر رہا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا اب کیونکہ وہ مجبوری ہے, اور مجبوری کیا ہے کہ وہاں پر مزدوری کر رہے ہیں, ہوتا کیا کئی سالوں کے بعد جب وہ واپس بھی آتے ہیں تو وہ مزدور ہی ہوتے ہیں. اب یہ کیسر عباس کا جملہ بڑا شاندار ہے, بڑے اس کی کتاب کا جملہ ہے, سر اٹھا کے جیو. وہ کہتا ہے جس بھی بندے کی سوچ دیہڑی والی بن جاتی ہے وہ ترقی نہیں کرتا, کیونکہ ویژن ایک دن پہ آ جاتا ہے. آنکھ ایک دن کو صرف دیکھتی ہے, آنکھ ایک دن کی روٹی کو پورا کرتی ہے, آنکھ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ میں نے سروائیو کرنا ہے, آنکھ دیکھتی ہے کہ بس میری شادی ہو جائے, آنکھ دیکھتی ہے کہ جناب بس زندگی گزرنی چاہیے. جو ویژن کا ورڈ ہے نا, وہ دیہڑی والے کے پاس نہیں ہوتا.
اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنا دیہڑی کا مزاج ختم کریں, اور دیہڑی کے مزاج ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اپنی زندگی میں وہ انویسٹمنٹ سٹارٹ کریں جن کا ریوارڈ فوراً نہیں ملنا. مطلب میں وداؤٹ کوٹنگ, یہاں پر ہر طرح کے میرے دوست بیٹھے ہوئے, بچے بیٹھے ہوئے, فرینڈس بیٹھے ہوئے, بڑے بیٹھے ہوئے. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے میں نے کل کو بہت بڑا انسان بن جانا ہے, اس ایفرٹ کا ریوارڈ ابھی نہیں مل رہا. یہ ذہانت کی انتہا ہے کہ ان ہینڈ کچھ نہیں آ رہا لیکن یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ملنا ہے. خطرناک انسان وہ ہے جو آج ہی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور آج کیا دیہڑی ملتی ہے. آپ کو پتا ہے مزدور کو دیہڑی مل جاتی ہے, اس کے اندر کوئی سکل پیدا نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی فائن کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی, اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اس کے اندر نئی سوچ نہیں آتی, اس کے اندر نیا ہنر نہیں آتا, اس میں کوئی نیا مزاج نہیں آتا, اس کے اندر پروگریسو ایٹیٹیوڈ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے, جو انسان کی سب سے بڑی صفت ہے. انسان کو انسان رکھنے والی اینتھروپولوجی کہتی ہے سب سے بڑی صفت پروگرس کا رویہ, آگے بڑھنے کا رویہ, وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, وہ کولو کے بیل کی طرح اسٹرگل, جینے کی اسٹرگل, کمانے کی اسٹرگل. اب یہاں بیٹھے ایک المیہ کی شکل ہی ہوگی, اس المیہ کے ساتھ کیا کیا پرابلمز ہیں, انسان کے ایموشن ڈیڈ ہونے لگ پڑے. یاد رکھیے گا جہاں پر صرف ریبوٹک سسٹم چل رہا ہے وہاں آپ رہ کے ریبوٹ ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب میں آپ کو بات بتاؤں, جن کنٹریز میں کام ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں لیبر اس کی منگواؤ جو زیادہ ریبوٹک ہے, کہتے ہیں ایموشنل لیبر نہ منگواؤ, لیبر وہ منگواؤ جو صرف کام کرتی ہے, کوئی کنسرن نہیں ہے, گدوں کی طرح کام کرے اور واپس چلی جائے. اب نتیجہ کیا, ایموشن ڈیڈ ہو گئے. اس سے بڑی ٹریجڈیز کیا ہوئی, پتر کمانے میں پڑا ہے, سال میں 2 سال بعد پھیرا لگتا ہے, اسی دوران ہوگی شادی. شادی کے بعد سب سے بڑا ظلم ہوا, بیوی ادھر اور بچے ہوئے وہ بھی ادھر, خامند ادھر. اس سے بڑی تباہی کیا ہوئی, اب ذرا سنتے جائیے گا. یہ سارے کانسیکوینس ہیں جن پہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا آج کل, اس پہ بات کرنی چاہیے. ظلم کیا ہوتا ہے, باپ جو ان سے بچوں سے محروم. سر جی بندے کی آکسیجن بچے ہی ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں. اگر آپ کے بچے ہیں نا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں شام کو آپ کو انتظار ہوگا میں نے واپس جا کے گلے لگانا. یہ کتنی بڑی آکسیجن ہے. اور اگر آپ کا والد باہر ہے نا تو آپ جب بھی کو ترستے ہیں, آپ کہتے ہیں یار مجھے ایک دفعہ ہگ مل جائے, ایک دفعہ مجھے گل. اس سے بڑی ٹریجڈیز کیا, بیوی جو ان سی خامن سے محروم, اب اس کے ایموشنل ٹراماز اپنے ہیں, اس کے ایموشنل ڈرابیکس اپنے ہیں. اس کے بعد المیہ کیا کہ ساس جو ان سی ہے وہ خامن کا رول پلے کر رہی ہے. سر ویک گھروں کے یہی مسائل ہیں, وہاں پر خامند والا رول نہ پلے کرے. یاد رکھیے گا جو خامند ویک ہے نا اس گھر کی ساس خامند بن جاتی ہے, وہ ڈبل کام کرتی ہے, وہ ڈنڈا بھی چلاتی ہے, وہ ذلیل بھی کرتی ہے, وہ حق بھی جماتی ہے, وہ نوکروں کی طرح کام بھی لیتی ہے, وہ خراب بھی کرتی ہے, وہ الزام بھی لگاتی ہے. وجہ کیا ہے, سر کا تاج نہیں ہے. اور میں جملہ کہہ دوں, سر کا تاج نہ ہو تو کوڑا پڑنے لگ پڑتا ہے. یہ بڑا تلخ جملہ ہے لیکن ہے حقائق, پھر کوڑا پڑنے لگ پڑتا ہے. سر کا تاج بہت بڑا انعام ہے. آپ اس کو پنجاب میں کہتے ہیں قلعہ قائم. یہ مانے نہ مانے یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. میرے پاس کوئی اگر بہن ایسی آتی ہے نا لڑ جھگڑ کے اپنے خامن سے, میں کہتا ہوں خدا کی بندی, تمہیں اگر پتہ لگ جائے کتنا قیمتی انسان ہے, تم یقین کرو اس کے پاؤں دباؤ. تم گلا دبانے والی ہو, اس کے پاؤں دباؤ. وجہ کیا ہے, تمہیں پتہ لگے یار یہ تمہیں خوار ہونے سے بچا رہا ہے, تمہیں کمانا نہیں پڑ رہا. یہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے, یہ بڑی مشکل سے ایفرٹ کر کے پیسہ کما کے لا کے تمہیں دیتا ہے تمہارے بچے پالنا. ایفرٹ کر, تم کہتے ہو اس کے بچے, وہ تمہارے بھی بچے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں. یہ بچے ایک کے نہیں ہوتے, یہ بچے ماں کے بھی ہوتے ہیں, بچے باپ کے بھی ہوتے ہیں. اب اگلے کانسیکوینس دیکھیے گا, اگلے کانسیکوینس اب کئی شکلوں میں آنے لگے. سالوں کے بعد وہ جب سفید بالوں کے ساتھ آتا ہے وہ کسی قابل نہیں رہا ہوتا. سچ بتاؤں تو نہ بیگم کے قابل ہوتا ہے, اور سچ بتاؤں تو بچوں کے قابل بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, بچوں کے لیے وہ ایلین ہوتا ہے. ہمیں یاد رکھیے گا یادیں بنا کے محبت ہوتی ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہم جس کے ساتھ یادیں بنائیں نا وہ اس کو مس کرتے ہیں. جس کے ساتھ یادیں نہ بنی وہ اپنا ہی ابا ہو. اگر یادیں نہیں بنی ہم اسے مس نہیں کر سکتے. یادیں نہیں بنی. بچوں کو باپ کا ساتھ چاہیے, بچوں کو ماں کا ساتھ چاہیے, بچوں کو کمپنی چاہیے, بچوں کو یادیں چاہیے, بے شمار یادیں. اب وہ یادیں بن نہیں رہی. اچانک ابا جی بوڑھے ہو کے چناب گھر میں آ گئے, کما کمو کے
اب پلانس وہ ایک اب ٹاپک جس سے جانے لگا پلانس لے کر آئے ہیں, میں 20 لاکھ روپے لے آیا ہوں کاروبار کرنا ہے, اس کو میں ابھی میں چھیڑتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے. لیکن اصل کیا وہ ایلین ہے. ایلین کیا ہے کہ جناب ابا جی کی عادات کا سب کو صحیح طرح پتہ کوئی نہیں ہے. اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے, اسکائپ پہ ابا جی کی شکل نظر آتی ہے. میں نے خود یہ دیکھا ہے ایسا سانیہ کہ ابا جی گئے تھے کلین شیپ تھے, واپس آئے داڑھی رکھ کے کڑی نے چیک مار دیتی, کہنا کون ہے بچے کہتے ہیں کون ہے, وہ تاڈا ابا ہے. وہ 6-7-8 دن بعد کیچ کیا کہ یار یہ ابا جی ہے کہ نہیں ہے, ان سے پیار کرنا چاہیے. وہ اچھا چاہ ہوتا ہے آنے کا, 3-4 دن بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, سارے ٹیچی کیس کی طرف دیکھنے لگ پڑتے ہیں, کھولو نا کڈو نا کی لے آئے ہو کتنے نے, ہے کہ نہیں ہے جی. حضور والا یہ سارے مسائل ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا, یہ ویک انسان کے مسائل ہیں, طاقتور انسان کے مسائل نہیں. میرے بڑا کلوز ریلیٹو تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ باہر جانے لگا تو تھوڑی تنخواہ تھی. مجھے آج بھی یاد ہے اس کی والدہ نے منع کر دی, کہا میرا پتر میں مر گئی تو آ ہی نہیں سکیں گا, کیونکہ میں مر گئی تیرے پاس تو پیسے نہیں ہونے ٹکٹ کے, اور تیرے جو کامہ لگا ہوا ہے, جو پرمیشن لگی ہوئی ہے, جو لیٹر لگا ہوا ہے, جو اتھارٹی لیٹر لگا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ نہیں جا سکتا ایسے ہی. اب اگلا کام یہ میرے پاس آ گئے, کہتے ہیں جی کیا کریں. میں نے کہا تھوڑا سا انتظار کریں, لڑکا اور لائق ہو جائے. کسی اچھی جگہ پہ جاب کر رہا تھا, قدرت خدا کی اس کی کیپیسٹی بلڈ ہوئی چند سالوں میں, 3-4 سالوں کیپیسٹی بلڈ ہوئی, اسی کمپنی میں اس کی لاکھوں میں سیلری ہوگی. قدرت خدا کی وہی سیٹ دوبارہ خالی ہوئی اور وہ لڑکا کئی لاکھ پہ وہاں شفٹ ہو گیا. جب جانے لگا تو ماں نے دوبارہ کہا, میں نے اس کو ماں جی کو بٹھایا, میں نے ریکویسٹ کی, میں کہا اب یہ ایسے آ سکتا ہے ایسے جا سکتا ہے, یہ طاقتور ہو چکے. طاقتور انسان کے لیے آنا جانا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے پردیسی کا ورڈ نہیں ہے. میری گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے سر؟ جو منٹوں میں اسلام آباد پہنچ جاتا ہے, منٹوں میں لاہور آ جاتا ہے, منٹوں میں دبئی پہنچا ہوتا ہے, شام کو اس نے کھانا لاہور آ کے کھانا ہے, وہ پردیسی نہیں ہے. پردیسی وہ ہے جو پھنس گیا ہے, پردیسی وہ جو گیا ہے, ہاں کہندا جی اگلے سال گرمیاں دے وچ 22 تاریخ نوں میں آنا ہے, سال دا سب تو بڑا دن ہونا ہے کہ میں آ کے جان کھاواں گا تاڑی. اب نتیجہ یہ وہ مجبور انسان ہے. مجبور بندے کے ساتھ یار میری ہمدردی, اسی کے لیے لیکچر ہے. 2 شیڈز ہیں جی. میں یہ کہتا ہوں آج کے لیکچر کی بنیاد اس بات کو بنا رہا ہوں سولوشن میں, خدا کے لیے اپنے بچوں کو شروع سے تربیت دیں کام کرنے کی. ہم مضمون پڑھا دیتے ہیں کام کی عظمت, لیکن کام کی عظمت ان میں پیدا نہیں ہوتی. گر بتا رہا ہوں, ملازم بن کے آپ کام کریں شروع میں, اللہ مالک بنا دے گا, اور مالک بن کے پھر ملازموں جیسے کام کریں تاکہ آپ میں عاجزی رہے. ہمیں کام سے شرم آتی ہے اور باہر جا کے ہم کتے نہلاتے ہیں. یار یہاں پر ہم چھوٹا سا کام سیکھ کے اس کام کو بڑا نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار سب نے نہیں پڑھنا. میں اپنے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بات کہتا ہوں, یہ بڑی کڑوی بات ہے, سچی بات ہے. یار سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے, سب انجینئر نہیں بن سکتے, سب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتے, سب پائلٹ نہیں بن سکتے. ہاں جہاز بن سکتے ہیں. انسانے کے لیے کہہ رہے ہیں, پریشان نہ ہو جائے. اچھا اب سارے کے سارے جون سے ہیں وہ محمد علی جناح نہیں بن سکتے. لیکن یار ایک بات بتاؤں, ہنر ہر کوئی اپنی زندگی میں لے کر آ سکتا. میرے ایک بڑا اچھا آئی ٹی کا ایکسپرٹ دوست تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, میرے پاس کمپیوٹر پڑھاتا تھا. اس کو شوق تھا کارپینٹری کا, دنیا کے مہنگے ترین اوزار اس نے لا کے رکھے ہوئے تھے. میں کہتا تھا یہ کیوں؟ کہتا سر مجھے شوق ہے, مجھے اپنی پہچان اس کام سے محسوس ہوتی. میں کہتا آپ کے ابا جی ترخان تھے؟ کہتا نہیں. میں کہتا دادا؟ کہتا نہیں. کہتا مجھے اتنا جنون تھا, میں نے MIT کیا ہوا ہے, لیکن میں نے ایک پروفیشنل کارپینٹر سے سارا کام سیکھا. اس قدر نفیس کام ہوتا تھا. وہ میں کہتا تھا بیچنے کے لیے کر رہے ہو؟ کہتا نہیں, میں اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. حضور والا کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو چھوٹا ہی ہو لیکن پھر آپ جیسا کوئی نہ کر سکے. آپ ایسے ویلڈر بنیں کہ ویلڈر بنتے ہوئے ویلڈنگ کی فیکٹری لگا لیں. یار یہ کوئی نہیں سکھاتا, یہ کوئی ابا نہیں سکھا رہا, یہ کوئی ماں نہیں سکھا رہی, کوئی ماں جو ان سے یہ کام کی عظمت نہیں سکھاتی. کتنا بڑا فراڈ ہے, کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے کام نہ کرے لیکن باہر جا کے وہ پانڈت ہونے لگ پڑے. یار دھوکہ نہیں میں نے اپنے آپ کو دیا. یہی بہتر ہے میرے سامنے کام کرے, کام کرتے ہوئے بڑا انسان یہاں پر بنے. سر یاد رکھیے گا, یہ ایک 100 روپے کا نوٹ میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے. یہ 100 روپے آپ کے پاس ہو تو میں اگر یہ سوال کروں کیا کیا آ سکتا ہے, کیا کیا بن سکتا ہے, تو 100 پاسبلٹیز جڑ جائیں گی. کارنیٹو آئس کریم آ سکتی ہے, میکڈونلڈ کی ایک آئس کریم آ سکتی ہے, اس سے یہ خریدا جا سکتا ہے, شو پالش خریدی جا سکتی ہے, لنڈے کا ایک شرٹ اور پینٹ بھی شاید آ سکتی ہے, کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے. جو آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں پاسبلٹیز.
سر اللہ نے آپ کی زندگی میں, آپ کی جیب میں زندگی ڈالی ہے, اس کے ساتھ لاکھ اپرچونٹیز جڑتی ہیں. آپ کیا لمیٹڈ اپروچ ہے کہ آپ صرف ایک ہی اپرچونٹی, میں کہوں جی 100 روپیہ تسی کو جی آئس کریم, میں کہوں اور کہنا نہیں آندی آئس کریم, میں کہوں کوئی اور پاسبلٹی, کہنا نہیں صرف آئس کریم. یار سوچو تو صحیح, کہنا نہیں منع ہے. میں کہوں یار کوئی کہتا حرام ہے. حضور والا اس کا مطلب یہ ہے جرم آپ کا ہے. میں آپ کو گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں, میرے بے شمار کزنس باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوں, ترلے ڈالتا رہا کیونکہ میں بچوں میں بڑا تھا, میں ریکویسٹنگ کرتا رہا کہ پڑھ لو, خدا کا نام ہے کتابیں کھولو, یار خدا کا نام ہے محنت کر لو. میں انہیں کہتا رہا تمہاری کلاس میں ایک ایسا لڑکا جو اسی ملک میں کامیاب ہو کے دکھائے گا, اور آج ایسا ہوتا ہے. مجھے ایسے بچے ملتے ہیں. چند دن پہلے ایک بچی نے مجھے میسج کیا, کہتی سر ریئلی آج آپ کا شکریہ. میں نے کہا جی ڈاکٹر انجینئر بن گئی, یہ کامن سا ایک فنامنا ہے, بچے کالیں کرتے ہیں. میں کہا بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے, آپ واٹس ایپ پہ تھی, سر مجھے یاد ہے. میں کہا جی بیٹا تصویر بھی ہے, بالکل یاد ہو بیٹا مجھے, کیا ڈاکٹر بن گئی انجینئر؟ کہتی نہیں سر 200 بندوں کی کمپنی چلا رہی ہوں سر میں. 2006 میں نے آپ سے میٹرک کیا تھا کراچی میں. سر میں نے آپ کو ہائر کرنا ہے, میں ٹکٹ بھیج رہی ہوں, میرے امپلائیز کو ٹریننگ آپ دے دیں. میرے لیے سوچیں کتنے کی وجہ کیا ہے. اگر بچہ یہی سوچے کہ 100 روپے سے صرف کون ہی آتی ہے, تو حضور والا یہ زندگی ضائع ہو گئی. اگر صرف آپ یہی سوچو کہ انجینئرنگ کر کے نوکری ہی ہوتی ہے صرف, یار آپ ضائع ہو گئے. اس کا مطلب ہے آپ نے پاسبلٹیز اتنی لمیٹڈ کر دی, اتنا کم سوچا آپ نے. سو سر یاد رکھیے گا, قابلیت بڑھانے والا بندہ اغوا نہیں ہوتا سسٹم کے ہاتھ. قابلیت بڑھانے والا بندہ ویک پیریڈ آف لائف میں نہیں رہتا, وہ اسٹرینتھ میں چلا جاتا. قابلیت والا انسان اپنا لوہا منوا لیتا ہے. آپ میں کسی میں قابلیت ہے, جو نوکری کر رہے ہیں آج چھوٹ جائے آپ کو پرواہ نہیں ہوئے گی, آپ کہو گے یار اسی قابلیت سے اور مل جائے گی. لیکن اگر آپ میں قابلیت نہیں ہے, دیہڑی والی اپروچ ہے, تو ہوگا کیا, آپ اصل میں مزدور ہیں. ضرور والا مزدور ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن مزدور بن کے مزدور رہ جانا بڑا ظلم ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا. احسان دانش مزدور تھا, اینٹیں لگاتے رہے یونیورسٹی پنجاب کی, کبھی وہ انہی دیواروں کے سائے تلے ان کے مشاعرے ہوئے. یہ عظمت ہوتی ہے کہ آپ کبھی مزدور تھے, لیکن پھر انہی شامیانوں میں, انہی دیواروں کے سائے تلے آپ کے مشاعرے ہوں, آپ کے نام گنگائے جائیں, آپ کو نصاب میں شامل کیا جائے, آپ کے بغیر ایم اے اردو نہ ہو سکے. یہ بڑی بات ہے. نقصان دہ بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں, ہل ہی نہیں رہے, سوچ ہی نہیں رہے. تو میں وہ تمام بھائی جو یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ تمام بھائی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا, خدا را قابلیت پہ جائیے اگر جانا ہے. یہی وجہ میں بلا مبالغہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس باہر جانے کی ہر کنٹری کی آپشنز موجود ہیں, ود آفر موجود ہے. سچ بتا, بالکل ایسے آفر موجود ہے, اور میں نہ کر دیتا ہوں. وجہ کیا ہے بھائی, میں اپنی قابلیت سے اگر یہاں کامیاب ہو سکتا ہوں, تو میں اپنی قابلیت سے باہر بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. اچھا, جس کو اپنی قابلیت پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ واہمہ پیدا کر لیتا ہے میں باہر جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا. اچھا آپ ذرا دھیان سے سنیں گا, ایک چیز ہم نے مس کی. آپ سب مس یہ کیا کہ 20 لاکھ روپے لے کے جب انکل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب اب میں کاروبار کروں گا, انہوں نے زندگی کے 40 سال کی ہوتی ہے مزدوری, ملازم رہے ہوتے ہیں, سوچ بن جاتی ہے ملازم والی. جا کے پڑھے نا رابرٹ کیوساکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, آپ کو پتہ لگے کہ ملازم کی سوچ بننا کتنی خطرناک ہے. جب ملازم کی سوچ سے مالک والا کام شروع کرتا ہے, فلاپ. میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں, باہر سے آئے پیسہ لے کے کسی نے ٹھگ لیا انہیں کروڑوں روپے ٹھگا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ قابلیت پیسہ سنبھالنے کی, ایک پیسے سے پیسہ بنانے کی, کاروبار کرنے کی, رسک ٹیکنگ کی, ویژن بنانے کی, ٹیم بنانے کی, لوگوں کو ساتھ ملا کے کوئی اچیو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ سمجھ رہے ہوتے. اچھا یہ ہمارے ہاں بڑے متس ہیں, ذرا مت سنیے گا اس بارے میں. ایک مت ہے جنہیں حفظ کر لے وہ میٹرک بھی ٹاپ کر سکتا ہے, ان کتابیں یاد کرنی ہے کہ نہیں. حفظ کرنا کچھ ہو رہا ہے, فزکس کیمسٹری کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک واہمہ کہ لو جی چاچا جی 20 سال باہر لا آئے نے, وال سفید ہو گئے نے, تے ایتھے کامیاب ہونا کیڑا مشکل ہے. پتہ بھائی جان ادھر ناکام تھے وہ ادھر بھی آگے ناکام ہی ہوں گے. ادھر انہوں نے جون صاحب وہ جو دبئی کا شیخ ہے اس کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے, کیونکہ وہ آپ ان کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں, انہیں کام کرتا نہیں دیکھتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب وہ محمد بن قاسم, آپ کو لگتا ہے وہ سلطان ٹیپو ہیں.
آپ کو لگتا ہے جناب کہ وہ غزنوی ہے، محمود غزنوی ہے، ایسا ہے نہیں، حقائق یہ نہیں ہے. وہ مزدور ہے، وہ لیبر ہے، وہ مشین مین ہے، اور وہ کئی سالوں سے ہیں. وہ کئی سالوں نے ان کی سوچ کو لمیٹڈ کر دیا. اب وہ کچھ پیسہ جو لے کر آتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ کہتے ہیں پاکستانی لوگ ٹھیک نہیں ہیں. یہ کامن آپ کو یہاں پر لوگ ملیں گے. لوگ اپنی بیوقوفی سے، جملہ سنیے گا، اپنی بیوقوفی سے پیسہ گواتے ہیں اور لوگوں کو برا کہتے ہیں. حماقت میری ہے، قصور کسی کا ہے. کہنا جی دیکھو میں گڈی گل چلا رہا تھا، لوگوں نے مجھے ٹکر مار چھڑی. سر میں خود کہہ رہا ہوں کہ جب گاڑی میں گل چلا رہا ہوں، اس میں لوگوں کا قصور کوئی نہیں. کہنا جی دیکھو اسی گھر تارے نہیں لگتا، ہمیشہ چوری ہو جاتی ہے، زمانہ کیڈا پیڑا آ گیا. اس میں جناب آپ کا قصور ہے، آپ گھر کو تالا نہیں لگاتے. تو یاد رکھیے گا پردیسی ہونے میں حرج کوئی نہیں ہے. اس لیے مجھے جب بھی کوئی پردیسی فون کر کے کہتا نہیں سر میں آپ کے لیے کیا کروں، کوئی مجھے کام بتائے، میں کہنا دعا کر. سچی بتا رہا ہوں، سر کوئی حکم تو کرے نا. میں کہ یار میرا صرف ایک عرض ہی ہے، تو جتنا پسا ہوا ہے نا مجھے بتا، تو میں سنتا رہتا ہوں، میں ان تکلیفوں کو جانتا ہوں. اور تو سب سے بڑی بات یہ دھیان سے سنیے گا، چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. یار جو چیز کہیں سے بھی آ سکتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو نہ بیچیں. آپ ان چیزوں کے بہاف پہ پیسہ کما رہے ہیں جو واپس نہیں آ سکتے. ماں باپ کے ساتھ بڑا تھوڑا سا ٹائم گزرنا ہوتا ہے. آپ میں سے جس کے والدین نہیں ہے نا، ذرا یاد کرے سارا فینومینا. جوانی اتنی مدہوش ہوتی ہے اور لگتا ہے جناب جیسے انہوں نے رہ ہی جانا ہے پاس. وہ ایک دم بوڑھے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم پاس ہی نہیں ہیں، وہ روانہ ہو جاتے ہیں. ساری زندگی اندر کسک رہتی ہے، یار میں ابا جی نو ویکھ لینا، میں ابا جی نو پانی پیا دینا، میں ابا جی نو دبا لینا، میں ابا جی نو ٹائم دے لینا. میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. یہ بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو، چند پیسوں کے لیے آپ باہر ہیں اور ابا جی روانہ ہو گئے. اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں. انسان کا سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے سارے ہوتے ہیں، انسان دنیا سے جائے تو اپنے تو پاس. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. عادت ہے نا، سیلف ہیلپ بڑی خوفناک چیز ہے. وہاں پر بھی تالیاں بجوا دیتی ہے. میرے پاس شورش کشمیری کی ایک تقریر پڑی ہوئی ہے. میں کیسٹس میں میرے پاس ہزاروں کیسٹیں. میں پیچھے مجھے بچے کہتے ہیں ہم ٹرینر بننا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کتنے لیکچر سنے ہیں؟ کہتے ہیں 5-6 سنے. تو میں کہتا ہوں یار میں نے 5-7 ہزار سنے، لائیو سنی ہے، ریکارڈنگ سنی ہے، پھر جا کے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہنے کے قابل ہو گئے. یار تم ایک دم سے تیار ہو گئے؟ کہتے پتہ نہیں لگا تیار ہو گئے. اچھا میں شورش کشمیری کی ایک تقریر سن رہا، اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں، وہ ایک جذباتی ہو کے ایک دم کہتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ آ گئی، اس نے جگہ جگہ گرجے بنا دیے. ایک بندہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں خدا کے بندو یہ تو دیکھ لو نعرہ لگانا کہاں پر ہے، کیونکہ تالیاں بجانی کہاں پر ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ بھی فن نہیں آتا. اچھا اب اگلی جو چیز ہے جی وہ ہے ایک ڈائلما ہم نے ڈسکس کر لیا جی. ڈائلما ہے پردیسی کا ڈائلما. یہ دراصل جون سا پردیسی کے ساتھ وہ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں. اچھا دوسری ٹریجڈیز ہے یہاں پر، وہ فیملی کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا گھر کو سربراہ چاہیے، گھر کو سمت متعین کرنے والا چاہیے، گھر کو فیصلوں میں انوالو ہونے والا بندہ چاہیے. یقین کیجیے گا میں سب کو تو نہیں کہہ رہا، نامینیٹ نہیں کر رہا، میں نے ان عورتوں کو غلط فیصلے کرتے دیکھا ہے، چیٹ کرتے ہوئے، اپنے ہسبینڈ باہر بیٹھے ہوئے، غلط ڈیسیژن اپنی فیملی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اس کی آنکھوں میں دھول جو ہوں گے وہ بس موجود ہی نہیں ہے نا. غلط رشتے کرواتے ہوئے، غلط ڈیسیژن لیتے ہوئے دیکھا ہے. صرف وجہ کیا ہے؟ اس گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے. میں پردیس جانے کے حق میں ہوں لیکن جواز بڑا ہو یار، صرف روٹی نہ ہو. اور روٹی بھی وہ جو داتا صاحب سے مل جاتی ہے، روٹی بھی وہ جو گھر میں پکے تو سارے کھا لیتے ہیں. کوئی جواز کم از کم بڑا جواز تو ہونا ہے. اگر محمد بن قاسم نے 17.5 سال میں سندھ فتح کیا تھا، کوئی جواز تو ہوگا نا. صرف ہے جواز سے نہیں ہوگا جی ایتھے میں 10,000 روپے کمانا ہے، 40,000 روپے کمانے کی خاطر جا رہے ہیں. یقین کیجیے یہ ہو رہا ہے. سعودیہ جانے والے، ادھر جانے والے، گلف کی بیلٹ میں جانے والے صرف اتنے پیسوں کے لیے ابا گوا دیتے ہیں، بچہ گوا دیتے ہیں، فیملی گوا دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، کلیے ٹپ چھوٹے چھوٹے. سر جی سکی روٹی کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، سکی روٹی کے ساتھ فیملی کو انجوائے کرنا سیکھیں، سکی روٹی اور تکلیفوں میں بڑے خواب دیکھنا سیکھیں، تکلیف میں اچھے خواب دیکھنا سیکھیں. تکلیف اصل میں نا آپ کو انگلی ماری ہوتی قدرت، انگلی مار کے تھی سوچ، آپ کہتے میں نہیں سوچنا. تکلیفوں کا مطلب ہے قدرت آپ کو اشارہ دے رہی ہے سوچو، اس سے بہتر حالات کو سوچو، آگے جانے کا سوچو، حالات کو بہتر کرنے کا سوچو، بجائے آپ سوچنے کے آپ باہر بھاگ دیتے. دس از اسکیپ.
اور اسکیپ کبھی سولوشن نہیں ہوتا. فرار کبھی سولوشن نہیں ہوتے. سچویشن سے بھاگ جانا سولوشن نہیں ہوتا. اب سر بڑا مزیدار ایک میں ٹاپک چھیڑنے لگا ہوں جو کہ اس ٹاپک سے ہٹ کے لیکن ہے فرار کے موضوع پہ. حضور والا دنیا میں آپ یہ ہمارے انڈو پاک میں صوفیوں کی قسمیں ڈھونڈیں. میں زیادہ تر ان کی بات کر رہا ہوں جو سوڈو قسم کے انٹلیکچوئلز ہیں. ایک نمبر صوفی نہیں ہے. گلی گلی محلے محلے پیر بابا تو کافی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ 3 کہانیاں آپ کو ملیں گی. بابا جی پہلے بڑے امیر ہوتے تھے, سارا کچھ چھوڑ کے آخرکار اللہ کی راہ کی طرف چل گئے. یہ کہانی برے صغیر میں کامن. دوسری کہانی آپ کو ملے گی, بابا جی جون سے تھے, انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, انہوں نے اپنا رستہ بدلا اور اس رستے پہ چلے. ایک ناکام عاشق تھے, دیوا تھے. اچھا تیسری کہانی آپ کو کامن ملے گی کہ بابا جی پہ گھر کی ذمہ داریاں بہت سی تھیں, انہوں نے سوچا کہ راہ فرار اللہ کی طرف جانا چاہیے, اور وہ جنگل کی طرف نکل کے 40 سال کے 20 سال راوی کے کنڈے پہ بیٹھے رہے. بال ان کے بڑے ہو گئے, نہانا انہوں نے چھوڑ دیا. حضور والا یہ سارے اسکیپ ہیں. اللہ کے رسول نے سکھایا ہے زندگی گزارنی ہے ذمہ داریوں کے ساتھ. آپ نے ہر کام پرفارم کر کے دکھا دیا. یقین کریں رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں, آپ نے محنت کر کے دکھائی ہے, آپ نے خندق کھود کے دکھائی ہے, آپ نے بیٹیاں بیاہ کے دکھائی ہیں, آپ نے ان لوگوں کے نخرے اٹھائے ہیں یار جو شاید قابل ہی نہیں تھے. آپ اتنے بڑے انسان ہو کہ عاجز انسانوں کی طرح ساتھ سب کے رہتے تھے. آپ اتنے بڑے انسان تھے اور آپ فیل نہیں کراتے تھے کہ بڑے انسان. عظمت کیا ہے کہ آپ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے, ذمہ داریاں قبول کر کے. ہجرت آپ نے کی ہے فقط جون سی ہے, اہل مکہ جون سے تھے وہ جان پہ آ چکے تھے. ہجرت آپ نے کی ہے کیونکہ وہاں پر سروائیول آف اسلام اور ویژن کی بات تھی کہ یہ ہجرت اور اس کے بعد پلٹنا. آپ جانے والے کو دیکھیں کتنی تکلیفوں کے ساتھ جا رہے ہیں, آنے والا آ رہا ہے تو مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ کامیابی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی سنت کو پورا نہیں کرتے. ہم جیسے باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں اس سے برے حالت میں ہوتے ہیں. تو حضور والا یہ سارے ڈائلماز ہیں. ایک تو جینا سیکھیں تھوڑے کے ساتھ, دوسرا محنت کرنا ادھر سیکھیں, تیسرا ہنر پیدا کریں اپنے اندر. حضور والا میں ایک بات بتاؤں, جس کی پرچون کی دکان نہیں نہ چلتی اس میں کوئی خامی ہے. لوگوں نے پرچون کی دکان سے ڈپارٹمنٹل اسٹور اور بڑے بڑے مالکان بنے ہیں. لوگ ایک چھوٹے سے اکاؤنٹنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے ادھر اپنا شیزان پہ خواب دیکھتے ہیں گورمے کا. اس وقت آپ گورمے انڈسٹریز دیکھیں, آپ گورمے کا رسالہ اٹھا کے دیکھیں, ایسی آپ کو کوالٹی آف پرنٹنگ اور ویژن اور چیزیں نہیں ملیں گی. آپ کس لیول کا ان کا کام ہے. میڈیسن میں گھس گئے ہیں. اب کس لیول پہ کیا ہوا, شروعات کہاں سے ہو رہی ہے, ایک چھوٹے سے اکاؤنٹنٹ سے. سر کو نسخہ ڈھونڈے مزدور سے مالک بننے کا, کو نسخہ ڈھونڈے اکاؤنٹنٹ سے مالک بننے کا, کو نسخہ ڈھونڈے. میں نے ایک صاحب کا انٹرویو لیا تھا, وہ سیلز مین بھرتی ہوئے تھے, جی ایم کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو بندہ چھوٹی سیٹ سے بڑی سیٹ پہ نہیں جا سکتا وہ اہل انسان نہیں, وہ قابل انسان نہیں. ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں, فرار کر جاتے ہیں, یہاں سے دوڑ لگا جاتے ہیں. ذمہ داریوں سے بھاگنے کا آسان طریقہ. میرے ایک دوست ہیں, ان کے والد کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے, دبئی ساری زندگی گزری ہے. اللہ تعالیٰ آنٹی کو بھی زندگی دے, آنٹی بڑی کپتی ہیں. وہ میں سمجھتا تھا شاید وہ روزگار کے لیے گئے ہیں, لیکن بعد میں پتہ لگا وہ آنٹی سے تنگ آ کے بھاگے ہوئے ہیں. تو ایک دفعہ وہ فیصلہ کر کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا میں پتر واپس آ گیا, بڑی ہو گئی, ہڈیاں رہ گئی ہیں میری, میں ہوں اتنے ہی رہنا. وہ 2 مہینے میں پھر بھاگ گئے. کہتے یار ادھر جینا بڑا مشکل ہے, پاکستان میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تنگ پاکستان سے نہیں ہے, ان کے پاکستان کا مطلب آنٹی ہے. میری نہیں بات, یہ فرار ہے. فرار سے بچیں خدا را, قابل انسان بنے, اہل انسان بنے. آپ سچی بات بتاؤں, آپ کو اچھی انگریزی بولنی آتی ہے, اب ترقی کر جاتے. ہم وہ بھی نہیں سیکھتے. آپ کو اچھے طریقے سے بات چیت کرنی آتی ہے, ترقی کر جاتے ہیں. آپ کو یقین کریں لوگوں کو ملنا, مینج کرنا, خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا تھا, ترقی کر جاتے ہیں. اب وجہ یہ ہے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام آتے کوئی نہیں, ہمیں کام کی عظمت کو سکھاتا نہیں ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جب تک ہم یہ والدین یہ ذمہ داری قبول نہیں نہ کریں گے, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے باہر جانے لگے, والدین نے 20 کلو 50 کلو مٹھائی بانٹ دی. وہ بدقسمتی کی مٹھائی تھی. بچہ باہر گیا ہے, نہ ڈسین پاور اس کے پاس تھی, ایک نیلے رنگ کی پیلی سی گوری اس کا مطلب ہے ونگی چبی سی لڑکی, ٹھیک ہے, وہ اسے ملی ہے, اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے. لڑکے کا بیڑا غرق ہو گیا. لڑکا نہ پیچھے کے قابل رہا, نہ آگے کے قابل رہا, نہ ویژن رہا.
وہ ہائی جیک ہو. اچھا یاد رکھیے جب سسٹم سے ہائی جیک ہو جائے بندہ, وہ نہ پاکستان کے قابل رہتا ہے نہ وہاں کے قابل رہتا ہے. ماں باپ روتے ہیں, کہتے ہیں واپس آ جاؤ. وہ کہتا ہے جی میں واپس آؤں گا یا کروں گا کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے میں قابل ہی نہیں. تو حضور والا ضرور بھیجیں. آئی وش میرے بچے بھی باہر سے پڑھ کے ہیں, لیکن میرٹ پہ پڑھ کے ہیں. پڑھنے کے لیے جائیں, ویاہ کے لیے نہ جائیں, آزادی کے لیے نہ جائیں, ڈنڈے سے بچنے کے لیے نہ جائیں, ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے نہ جائیں. یہ جو فرار ہے نا سر, فرار ظلم, فرار کے رویے سے بچنا بھی نیکی ہے, ذمہ داری قبول کرنا بھی نیکی ہے. اچھا اگلا ایک آخری حصہ اس کا, اس کے بعد میں سوالوں کی طرف آؤں گا. ہمارے پنجاب میں اور بالخصوص انڈو پاک کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر سب سے بڑا ستم یہ ہے, کماندہ کے کھاندے سارے نے. یہ بھی ظلم ہے, اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا. یہ وہ سوشل ٹیبوز اور ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی کی جن پہ بات کرنی چاہیے. خدا کے بندو, ہر گھر کے فرد کو کمانے کے قابل بناؤ. ہم یہ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ ابا جی کما رہے ہیں, 18 بچے پال, ایک تو 18 بڑا ظلم ہے, دوسرا جو ان سے وہ 18 ابا جی پال رہے ہیں. اچھا ایک بھی بچہ قابل نہیں ہے, نہیں سمجھے, یہ اس سے بڑا ظلم ہے. بچوں کو اہل بنائیں, بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہنر سکھائیں. اچھا غلطی کریں کچھ یار, تجربے کریں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے کامیاب انسان ہیں, ان کے بچے نے کتے بیچنے شروع کر دیے. میں نے گلا کیا, میں کہا آپ اتنے ماشاءاللہ ٹائکون انسان ہیں, ورلڈ وائڈ فیمس ہیں, آپ کا بچہ کتے بیچ. کہتا غلط کر رہا ہے, کل نو صحیح کر لے گا. یار شروعات تو کریں نا یار. یہ غلطیاں کر کے سیکھے گا, یہاں سے سیکھنے کے بعد یہ تجربہ کئی جگہ کام آئے گا. یہ کتا نہیں بیچ رہا, یاد رکھے گا, یہ ڈیلنگ سیکھ رہا ہے, یہ لوگوں سے رابطے سیکھ رہا ہے, یہ لوگوں سے بات چیت کرنا سیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بندہ یہ سکلز لے لیتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں لائف سکلز, جو لائف سکلز لے لیتا ہے وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, وہ کچھ بھی ترقی کر جاتا ہے. اچھا ذرا اگلا جملہ سنیے گا. جو ان لائف سکلز کے بغیر ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا لائق نمبر دینے کے لائق وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کام نہیں چلتا, کلینک نہیں چلتا. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ٹاپر انجینئر ہوتے ہیں. اچھا جاب ٹکتی کوئی نہیں ہے, جاب ملتی کوئی نہیں ہے, انٹرویو سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا جاب ملتی ہے, ترقی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ لائف سکلز کی کمی ہوتی ہے. لائف سکلز کیا ہیں؟ پیپل مینجمنٹ. لائف سکلز کیا ہیں؟ ڈیسیژن میکنگ. لائف سکلز کیا ہیں؟ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. لائف سکلز کیا ہیں؟ کمیونیکیشن سکل کی اسٹرینتھ کا. لائف سکلز کیا ہیں؟ سیلف کانفیڈنس ہو. لائف سکلز کیا ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر ضرور ہو جسے آپ پیسے میں, عزت میں, شہرت میں, آئیڈینٹی میں کنورٹ کر سکیں. اگر یہ نہیں ہے تو بھائی پھر آپ کہیں پر آپ غلام ہیں. اور اصل آزادی یہی ہے کہ آپ اپنے ہنر کے بل بوتے پہ چل رہے ہیں, آپ سسٹم میں پھنس کے نہ چل رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی ہنر ایسا ہو جو پیسہ بھی دے, آپ کو عزت بھی دے, شہرت بھی دے, شناخت بھی دے, جو آپ کو قائم دائم کرے, جو اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرے کہ ہنر کا کمال ہے. نہ کہ اینٹیں اٹھانا بھائی آسان کام, اس کی مشینیں بھی آ گئی, اس کا سبسٹیوٹ بے شمار ہے, لیکن ہنر کہیں ایسے ہیں ان کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. ان کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. وہ ڈیل کرنا جو ان سے, اس کا کوئی سبسٹیوٹ, بات چیت کرنے کے فن کا سبسٹیوٹ کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے. بندوں کو سمجھنا, پرکھنا, انٹرویو کرنا, اس کا سبسٹیوٹ کوئی نہیں ہے. ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں آئی جس میں بندہ ڈالے تو پتہ لگتا ہے اس کو نوکری رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اس کے لیے آپ کو جی ایم بننا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو سوشل سکلز کی اسٹرینتھ اور انٹرپرسنل سکلز جاننی پڑتی ہیں. اگر یہ آپ کو آتی ہیں تو حضور والا پھر آپ ترقی کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال جو ان سے وہ یہ ہے کہ طلاق کو برا سمجھا جائے. یار دیکھیں, طلاق کے قدرت نے جو نظام ہمارے پاس سارے کا سارا مذہب کے تحت موجود ہے, اس کی شرائط ہے. ہمارا پرابلم یہ بھی بڑا سا سوشل, میں ٹاپک چھیڑنے لگا ہوں, تیار ہو جائے گا, اس کو سننے کے لیے جگرا چاہیے. ہمارے ہاں ان جوازوں کی وجہ سے طلاق نہیں دیتے. ہم طلاق دیتے ہیں اپنی نالائکی, مس انڈرسٹینڈنگ, اپنے گھر کا سسٹم ٹھیک ہوتا نہیں ہے. ہم لڑکی لے آتے ہیں, قابلیت ہم میں ہوتی کوئی نہیں. کس چیز کی؟ اس کو اکوموڈیٹ کرانے کی, رسپیکٹ دینے کی, رسپیکٹ لینے کی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم طلاق دے کے بعد میں وہ سارے الزام لگاتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں مینشن ہے کہ طلاق اس جواز پہ دیں. سر یہ ایک نالائق انسان کی رحمت, ایک گھٹیا بندے کی رحمت. کبھی بھی اچھا انسان ایسے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ طلاق کا جواز بڑا سالڈ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی جواز نہ ہوا کہ جناب میں خود مینج نہیں کر سکتا, میں بیگم لانا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں کو سنبھالے. بھائی میں سنبھالوں نا, شریعت کہتی ہے حکم یہ آپ سنبھالیں. آپ اس پہ شرعی جا کے فتوے لے لیں, میری بیوی پہ لازم نہیں ہے. ہاں اس کی اخلاقیات میں ہو سکتا ہے, شرعی طور پہ میرے پہ واجب ہے, بچوں پہ واجب ہے, لازم ہے کہ اپنے والدین کو سنبھالیں.
مجھے کام والی چاہیے، میں بیوی میں ہوں، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا سمجھے؟ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، سر زندگی میں اتنے پیسے ضرور کمائیں کہ آپ بندے ہائر کر سکیں. مطلب یار ایک چھوٹی سی مثال ہے یار، بڑا سمپل سا کچھ. ویسے تو گھر کے کام خود عورتوں کو کرنے چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن سر ایک عورت اس سے زیادہ بہتر ہے بچے اچھے پالے. اگر 1500 روپے یا 2000 روپے سے ایک کام والی اچھی ملتی ہے آپ کو، آپ کے 36 کام ہو سکتے ہیں، تو بہتر ہے یار 2000 روپے خرچے. لوگ 2000 روپے بچا لیتے ہیں، بیگم کو کام والی بنا لیتے ہیں. بڑے گھروں کا یہ نہیں ہے یار. یہ میں کیونکہ ڈیل کرتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. مطلب لوگ میرے پاس ایشوز لے کر آتے ہیں، میں صلح بھی کرواتا ہوں. یہ معاملات میرے پاس بہت کامن ہے، میں بہت سوشل ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے. میں یہ کامن دیکھتا ہوں کہ لوگ 2000 روپے خرچنے کے لیے 1000 روپے خرچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی بہو کو بجائے یہ کہ وہ بہو اپنی بہو بنائیں، وہ کام والی بنا دیتے. یار یہ رویہ بڑا غلط ہے یار. اس کا بڑا بہترین طریقہ ہے، جس گھر میں شادی کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اس گھر کی عادات ڈھونڈیں. گھر کی بھی عادات ہوتی ہے. اچھا پھر دیکھیں وہ گھر والے اپنے ملازمین کے ساتھ کتنی شفقت برتتے ہیں. پھر دیکھیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں. پھر دیکھیں ان کا ظرف اور حوصلہ کتنا ہے. یہ چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے والے تو نہیں ہیں. سر خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں. یہ شادی نہیں ہے، ظلم ہے. کم از کم عادات اچھی ہونی چاہیے. میں نے بڑے ایسے رشتے دیکھے جس میں پیسے کی بنیاد پہ رچنس دیکھ کے شادی کی گئی ہے. عادات ساری، جملہ تو نہیں مناسب، گھٹیا عادات. پیسہ بہت ہے، عادات گھٹی ہیں. نتیجہ یہ ہے لڑکی یا لڑکا عذاب میں پھنس جاتا ہے. میری نہیں بات سمجھ. مطلب میرا دوست ہے بڑا اچھا، کسی سیاستدان کے گھر اس کی شادی ہوگی، میں نکاح میں شامل تھا. مجھے آج اس ٹائم وہ بڑا ہے، منسٹر ہے جی، منسٹر صاحب نے، اور لڑکا بھی افسر اچھا ہے. روتا بیٹھ کہتا میرے ساتھ میرا باس اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا میرا سورا کرتا. وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے میں ایسے ہی ہوں جیسے کچھ بھی نہیں. وہ مجھے تڑیاں لگاتا رہتا ہے، میں تجھے ٹرانسفر کروا دوں گا. میری بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ. کہتا میری بیگم بھی میری حکمران بن گئی ہے. حضور والا یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ ساتھ چلنے کا نام ہے اچھی زندگی. یہ عورت کے اونچا مرد کے نیچا ہونے کا نام نہیں ہے. یہ ہے دونوں کے مل کے اچھا گھرانہ بنانا، دونوں کا مل کے شاہکار بچے پیدا کرنا. کیا عجیب ہو کہ دونوں بڑے بن رہے ہوں. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ادھورا، اس پہ زیادہ تحقیق نہیں کرنی، نہیں تو کہیں ایسے گھر مل جائیں گے کہ گھر کے لوگ مائی بابا بڑے کامیاب ہوں، بچے جو ان سے ناکام ہوں. یہ بڑا المیہ ہے. مائی بابا بڑے کامیاب ہوں، ان کی کتابیں آئی ہوں، بچہ نفسیاتی مریض ہو. میں نام نہیں کوٹ کر رہا نہیں سمجھ آئی. مائی بابا دانش بانٹتے رہیں اور بچہ جو ان سے ہے وہ ماں کو گالیاں نکالے. حضور پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے زمانے کو عقل سمجھ دی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہیں ایسے جسوس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ایگزیکٹ وہاں پہنچ گئے جہاں میں جو کہنا بتانے کا مقصد بھائی یہ ہے، جو آپ کی بلیسنگ ہے اس میں سب سے پہلے شمولیت گھر والوں کی ہونی چاہیے. اگر اللہ نے سمجھ عقل عنایت آپ پہ کی ہے تو وہ سمجھ عقل آپ کے بچوں میں نظر آئے، آپ کی بیگم میں نظر آئے، آپ کے بہن بھائیوں میں نظر آئے. اگر وہ نظر نہیں آ رہی تو سر پھر چلیں، زیادہ نہیں، آدھی تو ہے. آپ بڑے دانشور ہیں، آپ کا پتر آدھا تو دانشور ہونا کم از کم. چلیں وہ دانشور بڑے نہ، لیکن اس کی حرکات و سکنات کو اچھی تو ہونا. وہ پروڈکٹ ہے آپ کا. وہ پروڈکٹ بستی کا سبب تو نہ بنے. بڑی امپورٹنٹ چیز. وہ پروڈکٹ چلتا پھرتا بستی کراتا پھر رہا ہے. جناب جگہ جگہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار کدا پتر ہے. کم از کم آپ اس کی اتنی تربیت کر دیں کہ وہ چلتی پھرتی عزت کا سبب بنے. تو حضور والا یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان پہ ہمیں مذہبی طور پہ بھی ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں مذہبی علم حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اگر شادی کرنی ہے تو نکاح کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. اگر ہمیں شادی کرنی ہے تو شادی کے حوالے سے جتنے مذہبی احکام ہیں اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اگر ہمیں شادی اچھی کرنی ہے تو جو اللہ کے رسول کی زندگی ہے اسے پڑھنا چاہیے. یار کوئی مثال تو ہونا، یار کوئی تو ایگزامپل ہونا. میری نہیں بات سمجھ. تو اگر یہ نہیں ہے تو بھائی پھر آپ سماجیات کی بنیاد پہ اپنا گھر خراب کرو گے. نک قائم رکھنے کے لیے بڑے لوگ اپنا نک اونچا کرنے واسطے اپنا گھر خراب کر دیں گے. چادر سے زیادہ ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں. بڑے لوگ میں نے دیکھے جناب شادی بڑی شوشا سے کرتے ہوتے ناکام ہے کہ نہیں ہے جی. لوکل دہان میں کہتا ہوں اللہ کے بندو برکت والی شادی کرو. میں کسی نکاح کی دعا میں لوگ اس ٹائم چھواروں کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے، بیت کی طرف نگاہ ہوتی ہے. میں اللہ جانتا ہے جب کا یہ شعور ملا ہے نا، شعور آپ کی دعائیں بدل دیتا ہے.
میری ہمیشہ اس وقت دعا ہوتی ہے یا اللہ یہ اچھا گھر بنے, اچھی نسل بنے, ان کو شعور ملے. انہوں نے صرف چاہ ہی چاہے بیاہ دا. ہمارے ہاں صرف چاہ کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں, چاہ ہی بڑا ہوتا ہے جناب, ہے کہ نہیں ہے جی. اس چاہ کے چکر سے نکلیں, اصل زندگی کے حقائق کو دیکھیں کہ کتنا ذمہ داری کا کام ہے. بچوں کے سامان لانا, پیمپر لانا, بچے بیمار ہوتے ہیں, بندہ بیمار ہو جاتا ہے, دوڑیں لگ جاتی ہیں. میری نہیں بات سمجھے, یہ اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جس کو نہیں ملی نا اس کو ادھورا ادھورا لگتا ہے. یہ نعمت ملی ہو نا آپ کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے. آپ ٹوٹتے آپ کہتے ہیں جناب میں اتنا مذہب شذب کو نہیں مانتا تھا, بچے نے منوا لیے میں ٹوٹ گیا ہوں یار, یہ مجھے سجدے کرنے پڑ گئے, ٹھیک نہیں ہو رہا, ڈاکٹر پہ بس ہو گئے, ہے کہ نہیں ہے جی. مجھے کوئی اور کسی ایسی انجان طاقت کو ماننا پڑ رہا ہے. آپ چنگے بھلے حدیث سے مذہبی ہو جاتے آپ کہتے ہیں یار میں کیا ہو گیا, مجھے ہوا کیا اصل میں پتہ لگا کہ انسان کو ٹھیک کرنے والے پرزے ارد گرد ہیں, یہ ریلیشنز ہیں, یہ خوبصورتی ہیں ساری کی ساری. اچھا سر میں نا آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, لیکن سر میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو عبادتیں پوری کریں, اس پہ آپ سے بات میری پہلے ہو چکی ہے, لیکن سر بندے ٹھیک نہیں ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا کے بندو, نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ بے حیائی سے بچاتی ہے. اگر بندہ بے حیا بھی اور نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فقط عبادتیں کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہو تو پھر کسی بڑی جماعتیں عبادتوں پہ بہت زور دے رہی ہیں بٹ لین دین میں ٹھیک نہیں ہے. میں ایسے خود آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ دیکھا ہوا ہے کے پی کے میں کہ چرچ کے چھتر لگے ہوئے ہیں, چھتر کہتے ہیں وہ جو پیسز پڑے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, اس نے ادھر کپڑا ڈالا ہے, نماز پڑھ کے پھر آگے بیچنے لگ پڑا. سر کیا کمنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز ہے. سر جب تک دل نہ بدلیں نمازیں نتیجہ نہیں دیتی. جب تک نماز کا جواز میرا اللہ نہیں ہے نا, اللہ کی خوشنودی نہیں ہے نا, سر نماز وہ نتیجہ نہیں دے گی. نماز مومن کی معراج ہے, لیکن اگر آپ مومن نہیں ہے تو یہ معراج کا سبب نہیں بنتی. یہ صرف دکھاوے کی بن جاتی ہے, ریچولز بن جاتی ہے. لوگوں کے محراب دیکھیں, لوگوں کی باتیں دیکھیں, لیکن لوگوں کے معاملات دیکھیں. اگر فرق ہے تو سر بڑی زیادتی کریں, بڑی زیادتی کریں. یہ چیز سوال یہ ہے کہ اگر ہم ٹیلنٹڈ ہیں اور سسٹم کرپٹ ہے تو یہ بہت بڑی ہرڈل ہے. ہمارے ٹیلنٹڈ ہونے کا پھر کیا فائدہ؟ سر ٹیلنٹ کسی ہرڈل کو مانتا ہی نہیں ہے. یہ اگلا آپ کو ثبوت دیتا ہوں, یہ میں نے پچھلے 10 کامن میں دیکھا ہے, 10-11 کامن میں, 31st کامن سے 41st کامن تک کے سی ایس ایس کے رزلٹ دیکھتے ہیں. کینلی ان لوگوں دوستوں کو ملا ہوں, یقین کیجئے گا شاید افواہ کی بنیاد پہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کسی سورس سے. ہمارے ہاں بڑا عجیب ہے, ایک کامیاب انسان کا بچہ کامیاب ہو جائے, ہم کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہوگا. ہم ٹیچر ہیں نا, پروفیسر ہیں, ہمارا بہن بھائی کامیاب ہوتا ہے کہتے ہیں بورڈ دے پیپر نقل وائی ہوئے گی. یہ کام ہے نا جی نقل. آپ کو ریئلٹی بتاؤں, 90% متوسط اور غریبوں کے بچے کامیاب ہوتے ہیں مقابلے کے امتحان میں. سر کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ سسٹم کو لائک بندہ چاہیے. آپ مانے نہ مانے, انہیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے, اسسٹنٹ کمشنر, انہیں ایک اچھا پی ایس پی چاہیے, انہیں ایک اچھا قابل بیوروکریٹ چاہیے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ چھوڑیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میں بتا رہا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے. ریٹن جونس ہے وہ اتنا کلیئر ایگزامز ہے کہ ریٹن میں کلیئر وہی کرتا ہے جس کی انگلش بہت اچھی ہے, جو لائک ہے, جو قابل ہے, جس کی ذہانت ہے, جسے ورلڈ افیئرس پتہ ہے. ہمیں کہنا نہیں چاہیے, لیکن میں ذاتی طور پہ بتاؤں کہ 15-20 منٹ کے انٹرویو کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے بندہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا. وجہ یہ اس کی انفارمیشن زیرو ہوتی ہے, اس کو چیزوں کے حقائق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر جناب کیسے ہو سکتا ہے وہ کرے؟ قابل بندہ ہی کرتا ہے. میں نے بڑے ایسے دیکھے ہیں, غریب بچے ہیں, آئے ہیں, مجھے یقین ہو جاتا ہے بچہ بڑا آگے نکلے گا. میں نے پچھلے دنوں ایک سٹوری شیئر کی ہے, آپ نے شاید دیکھی ہو, بلال کی. اس کے والد صاحب گریڈ 1 یا گریڈ 2 کے ملازم ہیں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں. گریڈ 1 گریڈ 2 کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ سمجھ جائیں, لیکن وہ بچہ 7ویں پوزیشن ہے اس کی سی ایس ایس میں. وہ میرا کوآرڈینیٹر ہے بلال جونسا ادھر ایم پی ڈی ڈی میں. آپ اس کی محنت دیکھیں, یونیورسٹی پنجاب سے ایم بی اے. میں کہتا ہوں کتنوں کے ایم بی ہوں گے, لیکن ایم بی اے سے سی ایس ایس کرنا یار بہت بڑی اچیومنٹ ہے. غریب بچے کا, غریب انسان کا بچہ ہو کے کامیاب انسان بننا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کا سوال ہے قسمت کا رول اور محنت کا رول سمجھیں. میں واضح کروں, قسمت کی ڈیفینیشن, قسمت کے بارے میں پرسیپشن اور رائے وقت کے ساتھ بدلتی ہے. کبھی کبھی آپ کا تکا لگتا ہے, اچھا مثال دوں, آپ کہتے ہیں قسمت ہے, کبھی کبھی محنت کر کے آپ آگے جاتے ہیں, کہتے ہیں قسمت کچھ نہیں ہوتی, محنت ہی ہوتی ہے.
اس کا مطلب ہے یہ پرسیپشن بدلتی ہے. میں آپ کو نئی ڈیفینیشن دینے لگا ہوں. کبھی کبھی قسمت میں ہوتا ہے مل جانا ہے, کبھی کبھی محنت کے ذریعے قسمت کے ملنا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت قسمت میں محنت ہوتی ہے, لیکن ہمیں محنت کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, نہ قسمت کو ڈینائی کرنا چاہیے, نہ محنت کو ڈینائی کرنا چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے جس فقط قسمت پہ بھروسہ کر کے اگر جو چل رہا ہے نا وہ خطرناک انسان ہے, کام ہی نہیں کر رہا, قسمت کا انتظار کر رہا ہے. ایسا بندہ اکثر ناکام ہو جاتا ہے. جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کا قسمت پہ یقین ہے. قسمت کا مطلب ہے جو چیزیں میں نہیں کر سکتا قدرت کرے گی. لیکن جو بندہ محنت پہ بھی یقین رکھتا ہے قدرت اس کی سنتی ضرور ہے. یہ محنت ضائع نہیں جاتی. آپ میں کوئی ہنر ہے, ٹیلنٹ ہے, آپ پہ کرٹیسزم اثر نہیں کرے گا, یہ ثبوت ہے اس کا. آپ پہ سسٹم اثر نہیں کرے گا. آپ اسی سسٹم میں دودھ بیچیں گے, اسی سسٹم میں آپ روز سینٹر مارٹ لور مال آئیں گے, اسی سسٹم میں آپ اپنا یونیفارم جا کے بدلیں گے, اسی سسٹم میں یونیفارم بدل کے آپ کلاس روم میں جائیں گے, اسی سسٹم میں آپ کے پاس کوٹ نہیں ہوگا, ریلوے روڈ کالج میں آپ کو باہر نکالا جائے گا, اسی سسٹم میں آپ جس کے گھر دودھ دیا کرتے تھے اس کے خلاف الیکشن لڑ کے ایم این اے بنیں گے, اسی سسٹم میں ایک دن دودھ بیچنے والا وزیر اعظم بن جائے گا. ہوا ہے ملک معراج خالد, نہیں سمجھے کہاں گیا سسٹم. سر ہم دیکھتے ہیں ایک ویو, ایک اینگل, ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو سٹرگل کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ قسمت جون سی محنت سے بنتی ہے. ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں ایک آپ کو بڑی مزے کی انفارمیشن بتاؤں, میں نے جب بھی کلیریکلز بھرتیاں دیکھی ہیں تو اس میں بڑی کرپشن دیکھی ہے. میں نے جب بھی پین چپڑاسی بھرتی ہوتے دیکھی ہے نا, بڑی کرپشن دیکھی ہے. اس میں میاں صاحب میرا کچھ کر دو, اس میں چل رہا ہوتا ہے سر جی 3.5 بندے لوا دو, کیونکہ وہ لیول ہی ایسا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, جب بھی سسٹم کو ڈرائیو کرنے کے لیے بندہ چاہیے کرپشن نہیں چل سکتی. ایور اینڈ نیور ممکن نہیں ہے میری مشینری ہو اور میں نالائق بندے کے ہاتھ میں دے دوں. کامن سینس کی بات ہے. میرا ڈرائیور ہو, منو کہ جی میں, یہ بڑا امپورٹنٹ سر نکتہ ہے, ان کو میں بتا رہا ہوں گوجرا جون سے. ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, میں نے اسے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ڈرائیور چاہیے. وہ کہتا ہے جی میں نے کہا جی کیا؟ کہتا ہے جی میں 40 دن کا چلا لگا کے آیا ہوں اور نماز سے صرف آپ سے میری ریکویسٹ ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں, آپ نماز پڑھ لیے کریں, مجھے ڈرائیور چاہیے. کہتا ہے جی گاڑی مجھے نہیں چلانی آتی, میں رکھوں گا اسے. اس کا مطلب یہ ہے سر, آپ جب تک آپ نیکی کو ذاتی اللہ کے لیے نہیں سمجھتے اور ہنر کو بھی اپنے لیے نہیں سمجھتے, آپ کنفیوز ہیں. کنفیوژن کا مطلب یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز نے گڈی چلا دینی ہے. پھر وہ آج کل ہوا ہے واقعہ, وہ موبائل ہاتھ لگانے سے پیر صاحب کے چارج ہو گیا, ایسے چارجر آ گئے. حضور والا اگلے ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں, ہم پیر صاحب کے دم سے چارجر بنا رہے ہیں. یار کدھر جائے گی دنیا؟ ظلم نہیں ہے پھر یہ وہ گیپ ہے عمل کا اور حقیقت کا, جو فرق ہے, سوچ کا فرق ہے. اس گیپ نے اس قوم کو, اس امت کو زوال دیا ہے. آپ اس کے زوال کے اسباب ڈھونڈے, یہ بے عمل قوم کام نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس بچے آتے ہیں, سر میں نے بڑی کوششیں کی ہیں, مجھے نوکری نہیں ملی. میں کہتا ہوں کوششوں کے ورڈ کو لکھ لو کاپی پہ. وہ لکھ لیتا ہے. میں کہتا ہوں نیچے لکھو کیا کیا کی ہیں. 3 لائنیں لکھتا ہے, ایک یہ کی ہے, دوسری یہ کی, تیسری یہ کی ہے. میں کہتا ہوں بس یہی کوششیں ہیں. کہتا ہے یہی کوششیں ہیں. میں کہا حضور والا میں نے نوکری شاید نہیں کرنی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے 25 جگہ اٹیمپٹ کی تھی اور ہر جگہ تقریباً سلیکٹ ہو گیا تھا, میں نے نہیں کی تھی. بے شمار بے شمار بلب بنانا, بے شمار واقعات ہیں جس میں ایفرٹ کی مقدار بہت بڑی ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی تھوڑی سی کوشش کو بہت بڑا کوشش ہے, یہ اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. کہتا جی میں ایک لڑکا مجھے کہتا جی میں ٹرینر بننے جا رہا ہوں. میں نے کہا کتابیں پڑھتے ہو؟ کہتا بہت پڑھی ہیں. میں کہا بہت لکھ لو. نیچے لکھو کتنی؟ کہتا 4. میں نے کہا جی اچھا کالم پڑھتے ہو؟ سی ایس ایس والوں سے کامن سوال ہے. اخباریں پڑھتے ہو؟ کالمز پڑھتے ہو؟ جی سر وہ روز پڑھتا ہوں. کون سا پڑھتے ہو؟ اوریا مقبول جان صاحب کا. میں کہا پھر سی ایس ایس نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ممکن ہے حقائق پہ مبنی نہ ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کو مذہبی طور پہ بڑا اسٹیمولیٹ کر دے. فیکٹس اینڈ فگرز کے لیے آپ کو انگلش نیوز پیپرز دیکھنے پڑیں گے, آپ کو BBC دیکھنا پڑے گا, آپ کو سارے پیٹنٹ نیوز ایجنسیوں کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے پڑیں گے, آپ کو تاریخ پاکستان کا حقائق پہ مطالعہ کرنا پڑے گا, آپ کو اقوام عالم کا حقائق پہ مطالعہ کرنا پڑے گا. تو اب یار یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم محنت کرتے نہیں ہیں.
اور کرتے کیا ہے, ہم لیبل دے دیتے ہیں کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, بڑی نماز.